سر ایسا نہ ہو کہ پھر آپ نماز ظہر کی ادائیگی سے رہ جائیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شفع لك الصلاة والسلام عليك کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دل حسن رسول اللہ کا دین حسن گھوٹ کی سرزمین پہ محمد عربی کے فقیر اس انداز کے ساتھ پڑھے تاکہ تمام سیاسی جماعتوں کو پتہ چل جائے آج باب الاسلام کی سرزمین پہ حضور کے غلام اس یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں قریب کو بتانے والا ہے یہاں پہ ظالم ظلم کرنے والے اور ظالموں کا ساتھ دینے والے ظلم کو پروموٹ کرنے والے نہیں رہیں گے بس رسول اللہ کا دین بس رسول اللہ کا دین اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان گھوٹ کی لاڑکانہ اور سندھ کے مختلف علاقوں سے تحریک کے ذمہ داران کارکنان عہدیداران سٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام سادات کرام مشائخ اہل سنت میرے سروں کے تاج وہ ساری شخصیات جو اس سٹیج پر اور میرے سامنے اور اس سے پیچھے تشریف فرما ہے قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ آپ جن مالکوں کا کام کر رہے ہیں وہ مالک آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اگلی بات کہ آپ سب کے نام میرے جیسا آج مسکین اگر اناؤنس کرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نام نہ لے تو بھی فرق نہیں پڑتا آپ نے جن مالکوں کے نام پہ لبیک لبیک کہتے ہوئے یہاں پہ حاضری دی ہے وہ آپ کے اور میرے نام بھی جانتے ہیں ہماری محبتوں کی اوقات بھی جانتے ہیں آئیے بات آپ لوگوں سے جو کرنی ہے وہ مختصر بھی ہے اور ضروری بھی یہ طے ہے کہ امیر ہو غریب ہو سندھی ہو پنجابی ہو مہاجر ہو پٹھان ہو حتیٰ کہ مشرق سے لے کے مغرب تک کسی بھی جگہ کا باشندہ ہو اس نے مرنا ضرور ہے بس ہمارے بابا جی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جب موت ہوتا ہے تو بندے کو کم از کم مرنا غیرت کے ساتھ بات تو سمجھ جاتے ہیں میرے سارے ذمہ داران
عہدیداران، میرے تحریک کے سارے ساتھی، میرے بابا جی کے شعر اسی بات کی دعوت دے رہے ہیں پورے پاکستان میں کہ جب طے ہے کہ مرنا ہے تو رسول اللہ کی غیرت سینے میں ہو، جینے کا بھی مزہ ہے پھر مرنے کا بھی مزہ ہے۔ میرے والد نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی میں ہے۔ ہمارا باقی سیاسی جماعتوں سے اختلاف کس بات پہ ہے؟ صرف اس بات پہ کہ وہ کہتے ہیں جناب ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہماری جانیں بھی حضور کے لیے قربان ہیں، لیکن یہ جو سیاسی معاملات میں آپ آ کے مداخلت کرتے ہیں اور مذہب کو سیاست میں لے آتے ہیں، یہ چیز ہمیں پسند ہے۔ اوورال پاکستان کی اکثر جماعتوں کا یہی نہیں ہے۔ ہمارے بابا جی یہ فرمایا کرتے تھے ان تمام لوگوں سے اور ان سے بھی جو ان کے حواری ہیں، ان کے حامی ہیں، جو اپنے مفادات کی وجہ سے ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے حیرت کی بات ہے اس مسلمان پہ کہ جو داڑھی تو حضور کی سنت سمجھ کے رکھے اور کہے داڑھی ویسی ہو جیسے حضور کی سنت ہے، پگڑی ویسے ہو جیسے حضور کی سنت ہے، روزہ ویسے ہو جیسے حضور کا طریقہ ہے، تراویح ویسے ہو جیسے سرکار نے سکھایا ہے، قرآن ویسے پڑھا جائے جیسے حضور نے فرمایا ہے۔ فرمانے لگے یہ سب کچھ حضور کے طریقے کے مطابق کرنا چاہتا ہے، لیکن کہتا ہے نظام حکومت حضور والا نہیں چاہیے، وہ چاہے یہودیوں کا چلے، وہ عیسائیوں کا چلے، وہ کافروں کا چلے، وہ مغرب کا چلے، تو مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں۔ تو مومن کو یہ باتیں زیب اگر ایک چھوٹی امامت ہے جی مسجد کی امامت، یہ علماء بیٹھے ہیں، مفتی صاحب تشریف فرمائے، مسجد کی امامت کو امامت صغریٰ کہتے ہیں اور نظام حکومت کو امامت کبریٰ کہتے ہیں۔ ہم چھوٹی امامت کے لیے مولوی وہ رکھتے ہیں جو بددیانت نہ ہو، چندہ نہ کھاتا ہو، جو حق نہ مارتا ہو، ظلم نہ کرتا ہو، پڑھا لکھا ہو، جاہل نہ ہو، دین جانتا ہو۔ چھوٹی امامت کے لیے اتنی شرطیں چلتی ہیں، کسی کا پتہ چلے کہ فلاں جگہ سے 10,000 کا مسجد کا کام کروایا تھا، 900 کی رسیدیں نہیں دے سکا، کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ مسجد کا جناب اعلیٰ اس نے 900 روپیہ دائیں بائیں کر دیا تھا۔ حیرت کی بات ہے چھوٹی امامت پہ شرطیں رکھنے پہ آئیں تو 900 روپے پہ اس کے پیچھے کھڑے نہیں ہوتے، اور اگر ماننے پہ آئیں تو 900 ارب بھی جو کھا جائے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے۔ آئیے اللہ کا قرآن پڑھیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آپ بڑے عظیم لوگ ہیں، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی میں ہے۔ اللہ کا قرآن آپ کے لیے میرے لیے فرما رہا ہے، اور اس نبی رحمت نے جو آپ کے لیے میرے لیے پوری کائنات کے لیے سراپے کرم کر کے آئے ہیں، انہوں نے جو نظام دیا ہے جناب اعلیٰ، وہ نظام نمازوں والا بھی ہے، روزوں والا بھی ہے، حج والا بھی ہے، زکوٰۃ والا بھی ہے، وہ جناب اعلیٰ اس کا جناب اعلیٰ تمام نظام مساجد کے اندر سے شروع ہو کے مساجد کے اندر ہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ جناب عدل کے لیے عدالت لگائی جاتی ہے تو مسجد کے اندر ہی لگائی جاتی ہے۔ وہاں پہ جناب اگر قیدی کو بند کرنے کی باری آتی ہے تو سماما بنا سال جیسے بندے کو جناب اعلیٰ مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا جاتا ہے۔ وہاں پہ جناب اعلیٰ لوگوں میں مال بانٹا جاتا ہے، لوگوں میں فلاحی کام کے لیے رقم دی جاتی ہے، وہ بھی مسجد کے اندر دی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں مسجد کے اندر دی ہے، لیکن ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عرصہ 200 سال کے لگ بھگ انگریز نے بڑی محنت کے ساتھ ہمارے مذہبی طبقے کے اوپر بڑی محنت کر کے اس نے جناب اعلیٰ یہ تصور دیا کہ مذہب الگ ہے، سیاست الگ ہے، جبکہ میرے آقا مولا نے آپ کے اور میرے کریم آقا نے جو نظام ہمیں دیا ہے اس میں نماز
نماز اور عبادت بھی شامل، اس میں سیاست بھی شامل، معیشت بھی شامل، معاشرت بھی شامل، تو ساری چیزیں شامل ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کے اور میرے نبی نے ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، یا اللہ جو حاکم میری امت پہ رحم کرے تو بھی اس پہ رحم کرنا، یا اللہ جو حکمران میری امت پہ سختی کرے یا اللہ تو بھی اس پہ سختی کرنا۔ اب جناب اعلیٰ آپ نے غور کرنا ہے، ہم نے رحم کرنے والے بندے پسند کرنے ہیں کہ ظلم کرنے والے پسند کرنے؟ ہم نے کیا پسند کرنا؟ پھر کہتے ہیں مولوی صاحب یہ سیاست والی بات ہے، یہ تو سیاست بڑی گندی چیز ہے، آپ کس بات میں چلے گئے؟ ایسے ایسے جناب اعلیٰ نیک لوگوں کو آپ سیاست میں لے آئے، ایسے پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کو آپ سیاست میں لے آئے۔ ان لوگوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں نیک بختو، اتنا ذہن میں بٹھا لیجئے سیاست بذات خود اچھی نہیں ہوتی، نہ بذات خود بری ہوتی ہے، یہ اچھوں کے ہاتھ میں اچھی ہو جاتی ہے، بروں کے ہاتھ میں بری ہو جاتی ہے۔ یہ سیاست جناب اعلیٰ فرعون کرے تو گندی سیاست ہے، یہی سیاست حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آ کے اچھی ہو جاتی ہے، یہی سیاست فرعون کرے تو گندی ہے، یہی حضرت ابراہیم کے ہاتھوں میں آ کے اچھی ہو جاتی ہے، یہی سیاست اب سابق امیر مصر کرے تو بری ہو جاتی ہے، یہی سیاست اور حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آتی ہے تو اچھی ہو جاتی ہے، یہی سیاست جناب اعلیٰ ابو لہب و ابو جہل کے ہاتھ میں آئے تو گندی ہو جاتی ہے، یہی سیاست و حکومت رسول اللہ کے ہاتھ میں آئے تو اچھی ہو جاتی ہے، یہی سیاست و حکومت یزید کے ہاتھ میں آئے تو بری ہو جاتی ہے، اور یزید کے مقابلے میں حق عالم بلند کرتے ہوئے اگر حسینی آواز بلند ہو تو حسینی سیاست اعلیٰ ہو جاتی ہے، یہی جناب اعلیٰ سیاست جلال الدین اکبر کے انداز میں آئے تو بری ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں آئے تو بری ہو جاتی ہے، یہی سیاست اور حکومت جناب اعلیٰ جس وقت حضرت مجدد الفسانی کی زبان سے بیان ہو تو اچھی ہو جاتی ہے، یہی سیاست اور حکومت جب وارث سرائے اور لارڈ نکالے کے ہاتھ میں آئے تو گندی ہو جاتی ہے، یہی سیاست اور حکومت جب جناب اعلیٰ علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ اور سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ جب وہ اپنی زبان میں اس کو بیان کرتے ہیں تو یہ اچھی ہو جاتی ہے، یہی سیاست و حکومت بلے تیر نون والے جب کرتے ہیں اور جناب اعلیٰ کفار کو خوش کرنے کے لیے رسول اللہ کے دین کو پس پشت ڈالتے ہیں، یہ سیاست بری ہو جاتی ہے، اور پھر یہی سیاست جس وقت ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا مرد کلندر رسول اللہ کے دین کے مطابق پاکستان کو چلانے کی بات کرتا ہے تو اچھی ہو جاتی ہے۔ اصل میں چل جو پڑے آپ کے ساتھ لیکن مسئلہ ایک اور ہے، بتائیں جی کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں جناب اعلیٰ آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے، فلاں بندے نے 3 دفعہ حکومت کی ہے، فلاں نے 2 دفعہ کی ہے، فلانے کے پاس فلانا پڑھا لکھا بندہ موجود ہے، آپ ملک کیسے چلائیں گے؟ آپ مولوی لوگ آپ کیسے نظام چلا سکیں گے؟ میں نے کہا افغانستان میں مولوی آئے نہ کوئی 3 دفعہ حکومت کر رہا تھا، نہ کوئی 4 دفعہ ڈپلومے اور الگ الگ جناب اعلیٰ سندے لے کے آیا تھا، تو جناب مہنگائی بھی 50% کم ہو گئی، وہاں پہ جناب اعلیٰ امن بھی ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئی۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں مولوی کے پیچھے چلیں ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے، ہم مولوی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں بڑی شرم کی بات ہے۔ میں نے کہا حیرت کی بات ہے جنہیں زرداری صاحب کے پیچھے چلتے ہوئے شرم نہیں آئی، جنہیں نواز شریف کے پیچھے چلتے شرم نہیں آئی، جنہیں عمران خان کے پیچھے چلتے شرم نہیں آئی، جنہیں الطاف حسین کے پیچھے چلتے شرم نہیں آئی، وہ کہتے ہیں وہ ملک چلا سکتے ہیں۔ اگر شراب کے نشے میں ٹن ہو کے تقریریں کرنے والا الطاف حسین ملک چلا سکتا ہے، اگر میٹرک پاس زرداری صاحب ملک چلا سکتے ہیں، اگر پرچی دیکھ کے انٹرویو دینے والے نواز شریف صاحب ملک چلا سکتے ہیں، اگر روحانیت کو روحانیات پڑھنے والے عمران خان صاحب ملک چلا سکتے ہیں، تو جناب اعلیٰ فارسی سے لے کے بخاری تک
मोहम्मद अरबी के दीन को लोगों के सीने में पहुंचाने वाले ये मोहम्मद अरबी के फकीर भी रसूलुल्लाह के गुलामों, आज रसूलुल्लाह ने कोड़ा मंगवा के अपने नौकर के हाथ में दिया है, लो मुझे मार के अपना बदला पूरा करो। तो आगे से वो क्या कहता है जी, आपने पूरा बदला देना है तो फिर कमीज भी उतार दे, क्योंकि जब आपने मुझे मारा था मैं इतना गरीब था, मैंने उस दिन कमीज भी नहीं पहनी हुई थी। आपके और मेरे आका मौला ने कमीज भी उतार दी है। सहाबा की आंखों से आंसू बह रहे हैं, सहाबा रो के यही कह रहे हैं, यार हमें मार लो, हुजूर को कुछ न कहो। सारा माल हुजूर पे लुटाने वाले सिद्दीक भी कह रहे हैं, हमें मार लो, हुजूर को कुछ न कहो, बुखार है, आपकी तबीयत मुबारक कलील है, कितने दिनों से आप बिस्तर मुबारक पे हैं, ना करो इस तरह, तुम मुझे मारो, जितना दिल करता है मारो। लेकिन सहाबी कहते हैं नहीं जी जनाब, बदला तो हुजूर से होगा। हजरत उमर कहते हैं मैं हाजिर, हजरत उस्मान मौला अली कहते हैं मैं हाजिर, हसनैन करीमैन कहते हैं चाचा हमें मारो, जितना दिल करे मारो, लेकिन हमारे नाना जान को कुछ ना कहो। लेकिन जनाब उकाशा कहते हैं बदला तो हुजूर से होगा। इतने में कमीज मुबारक उतारी जाती है, आप कमीज उतारते हैं, एक बार भी नहीं फरमाया कि यार मेरे गुलामों के आगे मेरी कमीज उतरवाने लगे हो, मेरे नौकरों के आगे मेरी कमीज उतारने की बात कर रहे हो। हुजूर ने मुबारक कमीज उतारी ताकि क़यामत तक अदल इंसाफ और खुद एहतिसाबी का निजाम दुनिया के सामने पेश किया जाए, ऐसे मुबारक कमीज उतारी। नजर पड़ी जनाब हजरत उकाशा की, दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत पे हाथ से कोड़ा गिर गया, ऐसे दोनों हाथों से हुजूर के बदन अतहर को अपने बालों में लेके चूमने लग गया। या रसूल अल्लाह, आपको मारने वाला मैं कौन हूँ? मैं तो चाह रहा था मेरा बदन आपके बदन से मस हो जाए, लग जाए, ताकि जहन्नम की आग मुझ पे भी हराम हो जाए। सुनिए, ये सबसे पहले अपने आप को मेरे आका ने अपने गुलामों के सामने पेश किया, फिर जनाब आला उसके बाद बारी सैयद सिद्दीक़ अकबर की आई। आपने आखिर में फरमाया जब दुनिया से जाने लगे अपनी बेटी को बुलाया, आपकी और मेरी रूहानी अम्मा सैयदा तैयबा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को बुला के फरमाने लगे, मेरी बेटी दो कपड़े मेरे बदन पे हैं, इन्हें उतरवा के धुलवा लेना, फिर जब मैं फौत हो जाऊं एक कपड़ा नया खरीद लेना, और दो ये और एक नए कपड़े, मुझे 3 कपड़ों में कफन दे देना। तो सैयदा कहने लगी अब्बा जान, आपने मेरे नबी के दीन की बड़ी खिदमत की है, आपके लिए आला कपड़े लेंगे, आपके लिए बड़ा बेहतरीन कफन देंगे। आपने फरमाया ना करना, जो मेरे लिए कफन का नया कपड़ा खरीदना, महंगा कपड़ा खरीदना, उसकी बजाय किसी गरीब को नए कपड़े पहना दे। जनाब आला आपने आखिर में क्या फरमाया कि इस तरह करना, मेरी फलानी जमीन बेच के उसको जनाब आला जोत के पैसे बनाया, इस तरह करना कि मैंने 2 साल 2.25 साल जो अपनी हुकूमत के मैंने तनख्वाह ली है, वो जनाब आला हुकूमत में जो ली गई तनख्वाह है वो सारी जमीन बेच के उसके पैसे बैतुल माल में जमा करा देना। हो सकता है अबू बकर सिद्दीक अपनी ड्यूटी सही ना कर सका हो सका है मैं सही ड्यूटी ना कर सका, ये सिद्दीक़ अकबर है जनाब आला। फिर हजरत उमर की मुबारक जनाब आला शख्सियत आती है, बात करने के लिए खड़े हुए, सबको एक एक चादर मिली है बैतुल माल में से। हजरत ने 2 चादरें पहनी और आए, बंदे खड़े हो गए, कहने लगे तकरीर नहीं सुननी, बात नहीं सुननी, पहले बताइए ये 2 चादरें किधर से आई? आपने अपने बेटे को बुलाया, फरमाया तुम बताओ, मैं बुलाऊंगा तो कहेंगे ये सिखा के आया है, तुम बताओ ये कहां से आई दूसरी चादर? उन्होंने कहा अब्बा जान के कपड़े फटे हुए थे, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि फटे कपड़ों के साथ खुतबा दे, मैंने अपनी चादर अब्बा को तोहफे में दे दी।
سب کھڑے ہوئے کہنے لگے جی اب بات کیجئے، سنیں گے بھی عمل بھی کریں گے۔ جناب اعلیٰ آئیے حضرت عثمان غنی مولا علی، جہاں بھی جناب اعلیٰ سیرت اٹھا کے دیکھو گے اعلیٰ سے اعلیٰ کردار نظر آئے گا۔ مولا علی المرتضی شیر خدا، آپ کی جناب اعلیٰ بس عدالت کی ایک مثال پیش کر کے آگے چلتا ہوں۔ کہتے ہیں مولانا یہ اتنا سارا جو معاملہ بگڑا ہوا ہے یہ آپ آگے کیسے ٹھیک کریں گے؟ میں نے کہا اسلام سال ہر سال کیس نہیں چلاتا، اسلام موقع پہ فیصلہ کرتا۔ زندہ تاجدار ختم نبوت۔ ہم کہتے ہیں جناب اسلام کیس لٹکاتا نہیں ہے، اسلام موقع پہ فیصلہ کرتا ہے اور یہ بھی نہیں دیکھتا کہ سامنے کون کھڑا ہوا۔ آپ تصور کیجئے، ہمارے بھائی ہمیں بتا رہے تھے کھانا کھاتے ہوئے کہ یہاں پہ جیلوں میں ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا، کسی وڈیرے کسی سردار کے ساتھ ان کی مخالفت ہوئی، کسی ایم پی ایم این اے کے ساتھ ان کا اختلاف ہوا تو انہوں نے غصے میں آ کے انہوں نے کہا کہ جی اس کو ڈالو جیل میں اور اس پہ کیس بناؤ۔ اس پہ کیس بن گیا، کئی سالوں سے جیلوں میں پڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسلام ایسا نظام نہیں چلنے دیتا۔ اسلام کیسا نظام چاہتا ہے؟ حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا کا دور حکومت ہے اور آپ کے دور حکومت میں کہ یہودی آ کے کیس کر دیتا ہے آپ ہی کی عدالت میں۔ یا سبحان، آپ کھول کے نعرہ لگائیں، مولا علی کا نعرہ لگاتے ہوئے کیا پریشانی ہے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ ہمارا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے حضور کے جس مرضی یار کی بات کریں۔ آئیے جی، آپ ہی کا دور حکومت، کیس بھی آپ ہی کے دور حکومت میں ہوتا ہے اور کہتے ہیں جناب آپ پہ کیس ہے، یہودی کہتا ہے کہ اس کی زرہ آپ کے پاس ہے، آپ نے فرمایا یہ زرہ میری ہے، تو آگے قاضی بیٹھا ہے کہتا ہے میں جانتا ہوں آپ سچ فرما رہے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ ہوا کیوں؟ یہ مولا علی بھی جانتے تھے اور قاضی شرح بھی جانتے تھے۔ یہ ہوا اس لیے تاکہ آپ کی اور میرے لیے ایک دلیل بن جائے کہ اسلام ایسا ہوتا ہے۔ مولا علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ کہتے لگے آپ پہ کیس کیا، اس نے کہتے ہیں زرہ میری ہے۔ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ مولا علی ایسے نہیں ہے، یہ زرہ میری۔ کہنے لگے جی کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی گواہ؟ آپ نے حسنین کریمین کو بلایا، فرمایا یہ دو گواہ۔ کہنے والے نے کہا حضور یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، نہ آپ کی بات میں شک ہے نہ ان کی بات میں شک ہے، لیکن حضور کا فرمان آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ باپ کی گواہی، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے۔ پھر جناب اعلیٰ فرمانے لگے کمبر گواہ ہے، کمبر کو بلایا گیا۔ ہاں جی جناب اعلیٰ بولیے، یہ جناب اعلیٰ یہ گواہ ہے کہ زرہ میری ہے۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں آپ بھی سچے، آپ کے نوکر اور غلام بھی سچے، لیکن قبلہ حضور کا فرمان، آپ حضور کا دین مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ نوکر کی گواہی مالک کے حق میں قبول نہیں ہے۔ پھر جناب اعلیٰ آپ نے فرمایا پھر کرو فیصلہ ہو۔ تو قاضی نے فیصلہ کیا قبلہ میں یہ کہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ذمی، یہ اقلیت، یہ ہمارے ملک میں رہنے والا یہودی غیر مسلم یہ نہ سوچے کہ جناب اعلیٰ مسلمانوں نے زبردستی مجھ سے زرہ کا فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا، تو میرے خیال میں زرہ کی کوئی اوقات نہیں ہے، آپ اسی کو دے دیجئے۔ مولا علی پاک نے زرہ مبارک اس کو دی۔ جب یہودی کے ہاتھ میں زرہ رکھی وہ قدموں میں گر کے کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں علی تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، تمہارا دین بھی سچا۔
میں تو صرف امتحان دیکھ رہا ہوں، میں تو امتحان لے رہا تھا کہ تمہارا کیسا دین ہے۔ ایک ایسا بندہ جو تمہارے مذہب سے بھی تعلق نہیں رکھتا، ایک ایسا بندہ جو تمہارا مخالف ہے، تم پہ جھوٹا بہتان باندھ رہا ہے، تم نے اس کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کرنا گوارا نہیں کیا، تم کیسے عظیم لوگ ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا دین سچا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں اقلیتوں کے حقوق کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، حضور کا دین ہمیں سکھا دے۔ توجہ ہے؟ لیکن اقلیتوں کے حقوق کے نام پہ کوئی دین کے اوپر حملہ کرے تو یہ صورت بھی برداشت نہیں ہو سکتی کہ مندر کی دیوار گرے تو اس پہ تو پاکستان کا سپریم کورٹ فوری طور پہ ایکشن لیتا ہے، اور بے گناہوں کو، کتنے بے گناہ بیچارے جن کو پتہ ہی نہیں واقعہ ہوا کیا ہے، ان کو اٹھا کے 100-150 بندہ جیل میں ڈال دیا، دہشت گردی کا پرچہ کر دیا، اور مسجد رحمت للعالمین کا فرش جب لہو تھا شہیدوں سے، زخمیوں سے، تو میں لاہور میں آوازیں دیتا رہا کہ چیف جسٹس صاحب آپ کدھر ہیں؟ آپ دیکھیے کہ یہ پاکستان میں حضور کے غلاموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب پتہ نہیں کہاں سوئے ہوئے تھے، پتہ نہیں ان کا ضمیر کیوں نہیں جاگا، پتہ نہیں ان کی غیرت ملی و دینی کیوں بیدار نہیں ہوئی، پتہ نہیں ان کے اندر کی انسانیت کہاں مر گئی تھی، پتہ نہیں ان کے اندر کا انسان کہاں سویا ہوا تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں ایسے تمام ججوں سے، میں کہنا چاہتا ہوں ایسے تمام بڑے حکمران اور بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھنے والوں سے کہ تمہارے جیسے کروڑوں آئے، کروڑوں جائیں گے، اربوں آئے، اربوں جائیں گے، اللہ کی قسم رسول اللہ کے دین کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تمہاری کرسیوں سمیت ہم رسول اللہ کے ناموس اور دین کے اوپر تمہیں مار کے پھینک دیں گے۔ یہ پاکستان رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، اللہ کی قسم اس میں امن تب ہی آئے گا جب یہاں پہ نظام بھی رسول اللہ والا ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا؟ زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ۔ توجہ جی، پاکستان میں ہمارے پنجاب میں نارووال میں شکرگڑھ کے قریب کرتارپور، آپ نے نام سنا ہوگا، کرتارپور بارڈر، 14 ارب روپے سے تقریباً گردوارہ تعمیر ہوا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ راوی کے اوپر ایک نیا پل تعمیر کیا گیا ہے۔ تو کسی کو یہ نہیں دل میں درد اٹھا کہ یہ سرکاری وسائل کہاں استعمال ہو رہے ہیں، کسی کو یہ درد نہیں اٹھا، کوئی جج نہیں بولا کہ جناب آپ نے اربوں روپے قوم کے لگا دیے، اور کسی پارک کا بہانہ بنا کے، کسی سڑک کی توسیع کا بہانہ بنا کے کبھی کہ مسجد گرا دو، فلاں جگہ گرا دو، پارک بنا دو، مسجد جناب اعلیٰ یہ سرکاری زمین کی پارک کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں اگر پاکستان کے خزانے سے اربوں روپے اور مربوں کے حساب سے زمین، سینکڑوں ایکڑ زمین سکھوں کی عبادت گاہ کے لیے بنائی جا سکتی ہے، تو اس پاکستان پہ مسجد بھی پاکستان کے حکومت کے پیسوں سے بنائی جا سکتی ہے، لیکن یہ تب ہوگا جب پاکستان میں رسول اللہ کا نظام آئے۔ آپ کے سندھ میں تو نہیں، لیکن پنجاب میں نواز شریف صاحب کے دور میں ایک قانون بنا تھا کہ مسجدوں کے 3 طرف سے سپیکر اتار کے انہوں نے کہا صرف ایک طرف سپیکر لگانے کی اجازت ہے۔ تو تب جب بابا جی نے کہا کہ اٹھو اے مولویو، اٹھو پیرو، اٹھو گدی نشینو، اٹھو مذہب کے جناب اعلیٰ محافظو، آج اللہ کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، آج یہ مسجد کے سپیکر اتارنے کی باتیں کرتے ہیں، تو پتہ کیا ہوا؟ بڑے بڑے ہمارے مذہبی لوگوں نے کہا، اور رضوی صاحب جب سپیکر نہیں ہوتے تھے تب بھی تو اذانیں ہو رہی تھی، جب جناب اعلیٰ سپیکر نہیں تھے تب بھی تو اذان ہو رہی تھی، تمہیں کیا پڑا ہے؟ اگر نہیں ہوں گے سپیکر تو دین چلتا رہے گا، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تو ہمارے حضرت نے فرمایا تھا تم غلط سوچ رہے ہو، بات سپیکروں تک نہیں رہنے والی، بات آگے جائے گی، بات صرف سپیکروں تک نہیں رہے گی۔ اگر یہاں تم نے نہ روکا اس نظام کو تو بات آگے بڑھے گی، تو بات آگے بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ پھر مسجدوں کی صفوں میں 6-6 فٹ جناب انہوں نے فاصلے کرائے کہ نہیں کرائے؟ جب مسجدوں کے صفیں بھی سنت کے مطابق نہ رکھنے دی انہوں نے، کس لیے؟ اس لیے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے سپیکر اتارے یہ نہیں بولے تو آپ کیا بولے؟ ہمارے حضرت نے ایک حدیث سنا، حدیث ہم نے بڑی دفعہ پڑھی،
لیکن حدیث کا فہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت کو دیا تھا وہ اپنی مثال آپ نے، وہ ایک بندہ آیا اس کو بھی، اور آپ نے پھر جمعے کے خطبے میں بھی ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ دیکھیں آپ انسانیت کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتے، آپ مذہب کے ٹھیکیدار کہتے ہیں جب فلاں مولوی نے کہہ دیا ہے، جب فلاں پیر نے کہہ دیا ہے کہ اتنی جگہوں پہ فاصلہ ٹھیک ہے تو آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنو میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، میرے آقا مولا نے فرمایا ہے کہ کوئی بندہ کچی پیاز کھا کے، کچا تھوم کھا کے اگر کوئی مسجد میں آئے تو میرے کریم آقا نے فرمایا میں اس کو منع کر رہا ہوں کہ وہ مسجد میں نہ آئے کہ اسے انسانوں اور فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ سنیو مسلمانوں، میرے آقا مولا نے فرمایا جو بندہ کچا پیاز کھا کے آئے وہ مسجد میں اونچی بولیں نہ آئے، کیوں جی اس سے تکلیف پہنچتی ہے؟ آپ نے اس حدیث کے استدلال اس سے استدلال کر کے آپ نے فرمایا سنو اگر 6 فٹ کا فاصلہ صف میں رکھنا جائز ہوتا تو حضور فرماتے پیاز والے 6 فٹ پیچھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ، مسجد میں آ کے نماز پڑھ لو، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ وہ گھر میں نماز پڑھے ادھر نہ آئے۔ اگر کوئی تمہیں یقین ہے کہ یہ کرونا والا ہے اس کو تم بلا شک روکو وہ گھر میں رہے، اس کو تم بلا شک روکو وہ گھر میں رہے، لیکن جو مسجد میں آ جائے گا وہاں پہ تمہارا قانون نہیں چلے گا، وہاں میرے رب کا قانون چلے گا۔ تھانے کے اندر تھانے دار اپنی مرضی کے مطابق کسی کو بات نہیں کرنا دیتا، کورٹ کے اندر، کورٹ روم کے اندر جج اپنی مرضی کے خلاف وکیل کی بات نہیں سننا گوارا کرتا۔ خدا کا گھر تمہیں اتنا لاوارث نظر آ رہا ہے جس کو گھر میں جناب بیوی نہیں پوچھتی وہ بھی آ کے دین کے بارے میں بک بک کرتا ہے۔ سن لو یہ دین رسول اللہ کا دین اور آخری دین ہے، یہ دین ساری دینوں کا مجموعہ اور خوبصورت دین ہے، قیامت تک زمانے بدلیں گے، لوگ بدلیں گے، یہ دین ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ پکی بات ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ یہ دین تخت پہ آئے، چاہتے ہیں؟ آپ سندھی میں کہہ دیں آیو آیو دین آیو 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 دین آیو، اے سندھیان جی آواز آئے آیو آیو ہر عمر جو حضور جا غلام چوے تھو پیا آیو 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 آیو۔ اور میں نے 2-4 لفظ سیکھے ہیں، چلو میں نے کہا کہ چلو اس بہانے آپ کی نمائندگی بھی ہو جائے۔ تو یہ طے ہے کہ حضور کے دین نے ہی آپ کے اور ہمارے درد ختم کرنا۔ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے ووٹ سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ کے ووٹ سے جو اسمبلی میں پہنچے ان ظالموں کے ظلم اور برے فیصلوں کی وجہ سے اگر غازی ممتاز پھٹے لگ سکتا ہے تو کیا وہ رہا نہیں ہو سکتا تھا؟ آپ لوگوں کے ووٹ کی وجہ سے اگر کوئی ظالم مسجدوں کے سپیکر اتارنے کے بل منظور کرتے ہیں اور جناب اعلیٰ مسجدیں گرانے اور صفوں کے فاصلے بنانے کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ووٹ سے کیا پاکستان میں اسلام کا نظام نافذ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے ووٹ کو عام نہ سمجھیں۔ اور کوئی ہمیں کہتا ہے مولوی صاحب وہ فلانا 5,000 دیتا ہے 10,000 ووٹ کا دیتا ہے، آپ تو غریب لوگ ہیں آپ کیا دیتے ہیں؟ میں نے کہا سنیے آپ نے اپنے ووٹ کی قدر نہیں کی، اس کی قدر پوچھنی ہے تو مولا حسین سے پوچھیں۔ مولا حسین علیہ السلام سے یزید یہی چاہتا تھا کہ میری بیعت کریں، مجھے ووٹ دیں، مجھ پہ جناب اعتماد کا اظہار کریں، میرے ساتھ شامل ہوں، میری حکومت کو تقویت دیں۔ تو سنیے وہ حدیث جو اتمام حجت کے آخری خطبے میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے سنائی تھی، فرمایا میں نے اپنے نانا جان سے سنا، میرے آقا مولا نے فرمایا من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم ان يقويه فقد خرج من الاسلام۔ حضور نے فرمایا جو کسی ظالم کے ساتھ چلا وہ جانتا تھا کہ یہ ظالم ہے پھر بھی اس ظالم کے ساتھ چلا، کس لیے چلا؟ ان يقويه تاکہ اس کو تقویت دے، اس کو مضبوط کرے، اس کی سپورٹ کرے۔ فقد خرج من الاسلام، حضور نے فرمایا وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے اسلام سے نکل گیا۔ یعنی آپ کو سمجھانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں وہ کسی کے فتوے کی وجہ سے نہیں نکلا، اپنے عمل کی وجہ سے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ بتائیے اسی سندھ کے اندر جو لوگ اسمبلیوں میں پہنچے آپ لوگوں کے ووٹ لے کے،
تو ایک بل آیا گیا جس میں باقاعدہ طور پہ کہا گیا تھا کہ اگر 18 سال سے کم عمر کا کوئی ہندو اپنی مرضی سے بھی کلمہ پڑھے تو اس کا اسلام جناب قابل قبول نہیں ہوگا۔ آپ بتائیں کہ یہ قانون اسلامی ہے؟ کیا کسی مسلمان کو اس طرح کا قانون بنانا زیب دیتا ہے؟ اور پھر اپنے آپ کو کہیں کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہمیں آپ کا عشق رسول سمجھ نہیں آیا، آپ اسلام پہ حملے بھی کرتے جائیں اور ساتھ میں عشق رسول کی راٹ بھی لگاتے جائیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سنو مسلمانوں، میرے مولا حسین نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا لیکن اپنا ووٹ ظالم کو، اس کے لیے جناب میرے اور آپ کے امام نے مدینہ بھی چھوڑا، مکہ بھی چھوڑا، اور مکہ تب چھوڑا جب آپ نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا۔ یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، حج کا احرام باندھا ہوا، حج کو آپ نے عمرے میں بدل کے آپ نے کربلا کی جانب سفر کیا تاکہ قیامت تک لوگوں کو پیغام پہنچے، تاکہ گھوٹکی پہ بیٹھے ہوئے محمد عربی کے ان فقیروں کو بھی صدیوں بعد پیغام پہنچے کہ سن لینا، میں نے حج کو عمرے میں بدل کے یہ دیکھو نانے کے دین کے لیے میں نکلا ہوں، تمہیں بتانے کے لیے کہ حج کی قضا ہو سکتی ہے پر دین کے اوپر پہرے کی قضا نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا حسین نے اس میرے اور آپ کے آقا حسین، آپ نے پھر جناب کربلا کے اندر تشریف لائے۔ اور ہاں ایک بڑی مزے کی بات، ایک بہت بڑے پیر ہیں، میں نام نہیں لیتا، جب سعد بھائی کے پاس وہ پہنچے نا کچھ مشائخ، تو ان میں سے ایک پیر صاحب نے، وہ مولانا بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب وہ مولا حسین نے بھی تو رستہ مانگا تھا نا کہ مجھے واپسی کے لیے کوئی رستہ دے دو کہ جس طریقے کار سے میری عزت بھی بچ جائے تو میں چلا جاتا ہوں، تو تم بھی کوئی رستہ نکالو تاکہ تمہاری جان بچ جائے، تو یہ کیا ضد کے اوپر اڑے بیٹھے ہو؟ تو پتہ سعد بھائی نے کہا کہ پیر صاحب دوبارہ یہ بات نہ کرنا، صدیوں بعد میں مولا حسین کے غلاموں کے غلاموں کا غلام، میرے جیسے کروڑوں اربوں اس خاک پہ قربان جہاں سے میرے مولا حسین علیہ السلام کی سواری ایک بار گزری، اگر میں ظالم کے آگے سر نہیں جھکا رہا، میں کیسے مانوں کہ میرے مولا حسین نے سر جھکایا تھا؟ اگر کسی نے لکھا ہے وہ بھی تمہارے جیسا پیر مولوی ہوگا جس نے لکھ دیا ہے میرا حسین کل بھی انمول تھا، میرا حسین آج بھی انمول آپ کے اور میرے لیڈر نے جیل میں بیٹھ کے اسی طرح بابا جی کی طرح دبنگ بات کر کے قیامت تک کے لوگوں کو بتایا، صدیوں بعد مولا حسین کے نوکر بھی ظلم کے آگے یوں ڈٹ جاتے ہیں، جب مولا حسین کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو ہم غلاموں کے مولا حسین کی استقامت کا کیا عالم ہے؟ سنیے مسلمانوں، اسلام جب آتا ہے، اسلام آپ کے خود احتسابی کا نظام دیتا ہے جس میں خود حاکم اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، میں حاضر ہوں، کسی سے میں نے زیادتی کی ہے تو مجھ سے بدلہ لے لیجئے۔ سنیے، اسلام جب آتا ہے، سب سے پہلی مثال آپ کی اور میرے آقا و مولا جب دنیا سے جانے لگے، آپ نے فرمایا کسی کا حق میں نے مارا ہو، کسی کا مال مجھ سے ضائع ہوا ہو، کسی کی عزت کا نقصان مجھ سے ہوا ہو، کسی کا کچھ بھی نقصان ہم سے ہوا ہو، وہ آ کے مجھ سے بدلہ لے لے۔ واقعہ طویل ہے، میں لمبی بحث سے نہیں جا رہا ہوں۔ بنے علی تیرا زمانہ پرانے چاک جو عقل سی سکتی نہیں، وہ پرانے چاک جو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو چیزیں سوئی دھاگا نہیں نہ سی سکتا، عشق ایسے زخم اور ایسے چاک میں سی دیتا ہے۔
ہمیں لوگ کہتے تھے تم کل عدم ہو گئے، کہانی ختم ہو گئی، یہ جناب اعلیٰ اب تو کل عدم ہو گئے، بابا کی جماعت تو میں نے 1 سال بھی نہیں رہنے دی، تم بڑے نالائق ہو، تم بڑے نکمے ہو۔ یقین مانے کہ دل سے ایک ہی بات اٹھتی تھی۔ سعد بھائی سے میں نے پوچھا، وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب خیال آتا تھا کہ بابا جی نے کہا تھا حضور کی ناموس پہ سودا نہ کرنا، ہم نے تو وہی کیا یار جو بابے نے کہا تھا۔ پھر جناب اعلیٰ لوگ باتیں کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، بابا جی فرماتے تھے کہ سائیں جانم تے گائیں جانم، کوئی بات نہیں، ہم پھر بھی حاضر ہیں۔ تو پھر آپ ایمانداری سے بتائیں، اللہ تعالیٰ نے لبیک کو پہلے سے کروڑوں گنا زیادہ عزت دی ہے کہ نہیں دی؟ پہلے سے کروڑوں گنا مقبولیت دی ہے کہ نہیں دی؟ پہلے سے کروڑوں گنا زیادہ پاور دی ہے کہ نہیں دی؟ یہ ہماری ذاتی پاور نہیں ہے، ہم تو مسکین عاجز لوگ ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ بابا جی فرمایا کرتے تھے دین اپنی پاور سے کھڑا ہے۔ ہم دین کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس لیے کھڑے ہیں، اس نے تو قیامت تک رہنا ہے، جو اس کے ساتھ جڑے گا دین اس کو بھی کھڑا کر لے گا، اس کو بھی مضبوط کر دے گا۔ آخری شعر کے ساتھ بات ختم کہ کوئی گل باقی بس رسول اللہ کا خدا دے واسطے ایک بار آ جائے، ایٹر چلے ہاتھ راہ بیمار آ جائے، خدا دے واسطے ایک بار۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کرے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک